السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو ایک بہت اہم اور عام مسئلے کے بارے میں ہے جو لاکھوں خواتین کو پریشان کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے پیریڈز وقت پر نہیں آتے، یعنی جب پیریڈز مس ہو جاتے ہیں لیکن وہ پریگنینسی ٹیسٹ کرتی ہیں تو اس کا رزلٹ نیگیٹو آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ نارمل بات ہے یا پھر کسی بڑی بیماری کی نشانی ہے؟ آج ہم اسی موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر پیریڈز رک گئے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف حمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سی میڈیکل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پیریڈز مس یا لیٹ ہو سکتے ہیں، تو آئیے اب ایک ایک وجہ کو سمجھتے ہیں۔ پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اکثر بہت جلدی پریگنینسی ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رزلٹ نیگیٹو آتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب حمل ہوتا ہے تو عورت کے جسم میں ایک خاص ہارمون HCG بنتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو پریگنینسی ہونے کے بعد سب سے پہلے بنتا ہے اور ٹیسٹ کر کے اسی ہارمون کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے تقریباً 6 سے 8 دن بعد یہ ہارمون خون میں ظاہر ہوتا ہے اور 10 سے 14 دن کے بعد پیشاب میں یہ ہارمون اتنی مقدار میں آتا ہے کہ عام پریگنینسی سٹرپ کے ذریعے گھر میں ہی چیک کیا جا سکے، اور اگر پیشاب میں HCG ہارمون ڈیٹیکٹ ہو جائے تو حمل کنفرم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حمل ٹھہرنے کے بہت شروع کے دنوں میں یورین کے ذریعے پریگنینسی ٹیسٹ کیا جائے تو وہ نیگیٹو بھی آ سکتا ہے، حالانکہ حمل موجود ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں چند دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہیے یا خون کے ذریعے ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ خون کے ذریعے حمل چیک کرنے والے ٹیسٹ کو بیٹا HCG کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ پیشاب کے ٹیسٹ کے مقابلے میں بہت جلدی اور زیادہ درست طریقے سے حمل کا پتہ لگا لیتا ہے اور بعض اوقات ماہواری مس ہونے سے پہلے بھی پازیٹیو آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ لمبا پیریڈ سائیکل ہے۔ اگر عورت کا پیریڈ سائیکل لمبا ہے، 30 یا 35 دنوں کا ہے، تو اس کی اوولیشن لیٹ ہوگی، یعنی اووری میں سے انڈا دیر سے ریلیز ہوگا اور حمل بھی لیٹ کنسیو ہوگا۔ ایسی صورت میں جسم میں HCG ہارمون جو حمل کی کنفرمیشن کے لیے ٹیسٹ میں آتا ہے، دیر سے بننا شروع ہوگا۔ یورین والے پریگنینسی ٹیسٹ کو پازیٹیو دکھانے کے لیے HCG کی ایک خاص مقدار ہونا ضروری ہے۔ اگر اوولیشن اور کنسیپشن لیٹ ہوئی ہے تو شروع کے دنوں میں یورین ٹیسٹ نیگیٹو آ سکتا ہے، حالانکہ حمل موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر پیریڈز لیٹ ہیں اور ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے تو آپ 3 سے 7 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ اس کا زیادہ کنفرم طریقہ خون کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کا ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی اور زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اس لیے لمبے سائیکل یا لیٹ اوولیشن والی خواتین میں حمل کے شروع کے دنوں میں یورین ٹیسٹ نیگیٹو آ سکتا ہے، مگر کچھ دن کے بعد وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی، تیسری ایسی حالت جس میں پیریڈز مس ہو جاتے ہیں اور پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے لیکن حمل ٹھہرنے کی علامات ہوتی ہیں۔ متلی، الٹی محسوس ہوتی ہے، چھاتیوں میں بھاری پن ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، یعنی تمام علامات حمل کی ہوتی ہیں لیکن ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے، وہ ایکٹوپک پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں حمل رحم کی بجائے کسی اور جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ عام طور پر یہ حمل فلوپین ٹیوب میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ اووری میں، پیٹ میں یا بچے دانی کے منہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی میں بھی پریگنینسی ٹیسٹ عام طور پر نیگیٹو آ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایکٹوپک پریگنینسی میں HCG ہارمون کی مقدار نارمل حمل کے مقابلے میں کم بڑھتی ہے یا ہارمون کا لیول آہستہ سے بڑھتا ہے۔ اس لیے اگر عورت کی پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آئے اور اس کے ساتھ پریگنینسی کی علامات پائی جائیں اور اس کے ساتھ پیٹ میں ایک طرف درد، سپاٹنگ یعنی ہلکا خون لگنا یا کندھے میں درد ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے الٹراساؤنڈ اور ہارمونل لیول چیک کروائیں تاکہ ایکٹوپک پریگنینسی کو جلدی پکڑا جا سکے۔ پیشاب کے ذریعے پریگنینسی ٹیسٹ کرنے سے پہلے بہت زیادہ مقدار میں پانی پینے سے پیشاب میں ہارمون ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ نیگیٹو آ سکتا ہے۔ ہارمونز کا لیول بگڑ جانا، ہمارے جسم میں ہارمونز کا توازن بہت اہم ہوتا ہے، خاص طور پر ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہارمونز جو عورت کے ماہانہ ایام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر یہ ہارمونز کم یا زیادہ ہو جائیں تو پیریڈز لیٹ ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں اور چیک کرنے پر پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے لیکن پریگنینسی نہیں ہوتی۔ PCOS، یہ آج کل خواتین میں سب سے زیادہ عام پائی جانے والی بیماری ہے۔ اس میں اووری میں سسٹ یا پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہارمونز کی سطح غیر متوازن ہو جاتی ہے، چہرے پر بال نکل آتے ہیں، وزن بڑھنے لگتا ہے اور سب سے بڑی علامت پیریڈز مس ہونے لگتے ہیں۔ پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے باوجود پریگنینسی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کا زیادہ ایکٹیو یا ان ایکٹیو ہونا، تھائرائیڈ گلینڈ ہمارے میٹابولزم اور ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ ایکٹیو ہو جائے یعنی ہائپر تھائرائیڈزم ہو جائے، یا ان ایکٹیو ہو جائے، کم کام کرے یعنی ہائپو تھائرائیڈزم ہو جائے، تو پیریڈز کا سائیکل بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پیریڈز کبھی کم آتے ہیں، کبھی لیٹ آتے ہیں اور کبھی مس ہو جاتے ہیں لیکن پریگنینسی نہیں ہوتی۔ سٹریس یا دباؤ، ذہنی دباؤ، ٹینشن یا پریشانی بھی ماہواری کو دیر سے لانے کی وجہ بنتی ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے، زیادہ پریشانی اور سٹریس کی حالت میں
صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیریڈز رک جاتے ہیں۔ وزن کا بڑھنا یا کم ہونا۔ آپ کا وزن اچانک سے زیادہ بڑھ جائے یا آپ نے سخت ڈائٹنگ کر کے وزن تیزی سے کم کیا ہو تو بھی پیریڈز رک سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کو ریگولر پیریڈ سائیکل کے لیے ایک خاص مقدار میں فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب فیٹ کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے تو ہارمونز متاثر ہو جاتے ہیں اور پیریڈز مس ہو جاتے ہیں۔ کچھ دوائیاں جیسے کہ ڈپریشن کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں یا بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفے کی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بھی پیریڈز مس ہو جاتے ہیں۔ پیری مینوپاز۔ عام طور پر 40 سے 50 سال کی عمر میں مینوپاز شروع ہوتا ہے، یعنی ماہواری بند ہونے لگتی ہے، لیکن کچھ خواتین میں یہ عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے جسے پیری مینوپاز کہتے ہیں۔ اس حالت میں پیریڈز آہستہ آہستہ بند ہو جاتے ہیں۔ یوٹرس یا اووری کے مسائل۔ کبھی کبھی رحم یا اووری میں کسی رسولی یا پرانی انفیکشن کی وجہ سے بھی پیریڈز رک سکتے ہیں۔ لائف سٹائل یا طرز زندگی۔ نیند پوری نہ ہونا، فاسٹ فوڈز یا جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، کیفین یعنی چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال بھی مینسٹرول سائیکل کو خراب کر سکتا ہے۔ زیادہ ورزش۔ جی ہاں، اگر آپ روزانہ بہت زیادہ ایکسرسائز یا جم کرتی ہیں اور آپ کا جسم بہت زیادہ فزیکل سٹریس میں ہے تو پیریڈز رک سکتے ہیں۔ خاص طور پر ایتھلیٹس یا وہ خواتین جو وزن تیزی سے کم کرنے کے لیے ورک آؤٹ کرتی ہیں، انہیں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا یہ خطرناک ہے؟ ضروری نہیں کہ پیریڈز مس ہونے پر کوئی بڑی بیماری ہی ہو۔ کبھی کبھار 7 سے 10 دن لیٹ ہونا بالکل نارمل ہے، خاص طور پر اگر آپ زیادہ ٹینشن میں رہتی ہیں یا سفر کر کے آئی ہیں تو آپ کے پیریڈز مس ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بار بار ہو رہا ہے یا پیریڈز مس ہوئے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے کب رجوع کریں؟ اگر آپ کے پیریڈز مسلسل 2 ماہ سے نہیں آئے یا آپ کو نیگیٹو ٹیسٹ کے باوجود پریگنینسی جیسی علامات ہیں جیسے متلی، الٹی یا چھاتی میں بھاری پن ہے، یا چہرے پر غیر ضروری بال آ رہے ہیں یا جلد پر دانے زیادہ نکل رہے ہیں، اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، یا آپ کو بہت زیادہ درد ہے یا خون کے دھبے لگ رہے ہیں لیکن مکمل پیریڈز نہیں ہو رہے تو ڈاکٹر کو چیک کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار پریگنینسی ٹیسٹ بہت جلد کرانے پر بھی نیگیٹو آ سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو حمل ہے تو 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائیں یا پھر بلڈ ٹیسٹ بیٹا HCG کروائیں جو زیادہ کنفرم ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا پسند ہے۔ مزید صحت اور خواتین کے مسائل پر معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔